الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں مقدمہ تفسیر القرآن شروع کیا تھا. اس حوالے سے چند گزارشات کی تھی اور کچھ گزارشات آج کرنی ہیں. اللہ کریم حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. اللہ فرماتا ہے جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. یعنی جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ذہنوں سے نکال دیتے ہیں تو اے محبوب ہم اس کی جگہ اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن ان پر حکم عمل کا نہیں، ان پر عمل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ آیات منسوخ ہو گئی. منسوخ کا کیا معنی ہے؟ معطل.
ویسے مفسرین نے اس کے بڑے معنی لکھے ہیں، لیکن میں سب کا شارٹ کٹ ترجمہ کر رہا ہوں۔ معطل کر دینا، کسی کا حکم معطل ہو جائے کہ اب آیت موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ منسوخ کے طریقے ہیں، منسوخ قرآن سے بھی ہوتی ہے، سنت سے بھی ہوتی ہے، منسوخ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اتنا یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، اور ان کا ناسخ قرآن کی دوسری آیتیں ہیں۔ اس کی میں نے ایک مثال آپ کو پچھلے جمعے دی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اللہ فرماتا ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں پر ایک بات اور کرتا ہے، جب کچھ لوگ اس آیت کو غلط استعمال کرتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ جو کہتے ہیں ہماری دل کی نماز ہے، ہم نے ایک بار ہی نیت کر لی ہے، بس ہماری ہر وقت کی نماز ہے۔ تو جب انہیں کہا جائے نماز پڑھو، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے۔ تو اسی طرح کی ایک حکایت، ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک آدمی نے کہا بھی نماز پڑھا کرو، کہنے لگا جی قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میں اس لیے نہیں جاتا، میں تو قرآن پہ عمل کرتا ہوں۔ اس نے کہا آگے بھی تو پڑھو نا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کہنے لگے جی سارے قرآن پہ کوئی عمل کر سکتا ہے، اتنے بھی میں کر رہا ہوں، آگے تم کر۔ مطلب یہ کہ لوگ اپنی مرضی سے بھی شریعت کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اس سے نشے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی تھی۔ اس میں صرف یہ تھا کہ جب تم نشے میں ہو، شراب پی ہوئی ہے تو نماز نہ پڑھو، لیکن اس سے شراب کی حرمت ثابت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو تم پہ یہ بات ضروری ہے کہ یہ شراب، یہ پانسے، یہ بت، یہ شیطان فرید کے عمل ہیں، ان سے بچو، اجتناب کرو۔ اب ان سے بچنا ضروری ہو گیا، یہ حرام ہو گئی ہم پر۔ اب اس آیت پہ عمل نہیں ہوگا، اس پر عمل ہوگا کہ نماز کے بغیر بھی نہیں پینی، نماز کے وقت بھی نہیں۔ اب اس آیت سے یہ مسئلہ واضح ہو۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں مختلف آیات ہیں جن پر عمل نہیں ہے، وہ منسوخ ہیں حکماً، اور ان پہ عمل نہیں ہے لیکن تلاوت ہے، وہ قرآن ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی آئے گا، کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، ناسخ اور منسوخ قرآن میں بھی ہے، ناسخ اور منسوخ احادیث میں بھی ہے۔ اور جو آدمی ناسخ اور منسوخ کو نہیں سمجھتا، وہ تفسیر بیان نہیں کر سکتا، یا تفسیر دیکھ نہیں سکتا، یا تفسیر بیان نہیں کر سکتا، بلکہ تفسیر تو کیا تقریر نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا، صحیح یہ حدیث صحیح ہے، المعجم الکبیر میں اور مجموع الزوائد میں ہے۔ ایک آدمی تقریر کر رہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ٹوکر ماری، فرمایا اور تمہیں ناسخ و منسوخ کا پتہ ہے؟ قرآن کے ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ ناسخ منسوخ کے بارے میں پوچھنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہلکتا و اہلکتا، فرمایا تو خود بھی ہلاک ہو گیا، جن کو واز کر رہا ہے ان کو بھی ہلاک کر۔ جب تم
نہیں پتا تو واز کیا کر رہا ہے؟ کیا مسئلے سمجھائے گا لوگوں کو، کیا بتائے گا؟ تو یہ ناسخ منسوخ ایک مستقل باب ہے، مستقل قرآن پاک کا علم ہے۔ اس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کو بعض مفسرین نے منسوخ مانا اور بعض نے نہیں مانا، کچھ ایسی ہیں جن کو سب نے منسوخ مانا۔ 12 آیتیں ایسی ہیں جس کو تقریباً سبھی منسوخ مانتے ہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آیتیں الاتقان میں جمع کی ہیں جو ان کے نزدیک منسوخ ہیں، لیکن بعض نے ان کو منسوخ نہیں مانا، ان میں تعویل کی ہے اور تعویل ہو سکتی ہے۔ جس میں تعویل ہو جائے، تطبیق ہو جائے، اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس میں تطبیق نہ ہو سکے، تعویل نہ ہو سکے، ان کو منسوخ ماننا پڑتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں منسوخ کی۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی چہرہ کرو گے اسی طرف اللہ ہے، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے، تم جدھر بھی چہرہ کرو گے۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، ادھر ہی اللہ موجود ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا تھا کہ جدھر مرضی منہ کر لو اللہ تو ہر طرف ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے ایک طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں، جدھر بھی منہ کر لیں گے اللہ ہے، ہر طرف ہے۔ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اس آیت کریمہ کو اگر کوئی دیکھ کر، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن پاک کی حدیث کوئی مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہے، تم خود تحقیق کرو، کیسے ترجمے والا قرآن لے لو، ترجمے والی حدیث لے لو، تحقیق ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ ترجمے والے قرآن پڑھ کر آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، صرف ترجمے والی حدیث پڑھ کر کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جب سمجھو گے قرآن کو پھر سمجھائے گی۔ اب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ ہر طرف ہے، یعنی تم جس طرف مرضی کر کے نماز پڑھو، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہم ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کا ناسخ کیا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس آیت کا شان نزول تو آپ کو پتہ ہی ہے، جب یہودیوں نے تانا دیا نا میرے نبی کو کہ مسلمانوں کا نبی ہر کام میں ہماری مخالفت کرتا ہے لیکن قبلہ ہمارے والا استعمال کرتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میرا قبلہ بیت اللہ کی بجائے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جانا چاہیے، مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام ہو جانا چاہیے۔ ابھی دل میں آیا، آسمانوں کی طرف نماز پڑھتے ہوئے خیال کیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ فرمایا سونے ابھی پیارے ہم نے تیرا چہرہ انور آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ قرآن ہے، فول وجهك شطر المسجد الحرام، پیارے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے چہرہ کدھر کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف۔ اب یہ ہمارے لیے نماز میں ضروری چیز آ گئی، یہ فرض ہو گیا کہ
تم نے جب نماز پڑھنی ہے تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ قبلہ کی طرف۔ یہاں پر بھی ایک بریک سا مسئلہ ہے، اگر آدمی وہاں مکہ شریف میں ہو اور خانہ کعبہ کے قریب ہو تو پھر خانہ کعبہ بالکل سامنے ہونا چاہیے، اور اگر ہم یہاں پاکستان میں ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر خانہ کعبے کی بالکل سید میں نہیں، اس سائڈ اس ایریے کی طرف ہو، اس کی سائڈ پر ہو تو مکروہ ہو جائے گا، لیکن جب خانہ کعبے کے قریب ہو تو پھر کعبہ شریف سامنے ہونا چاہیے، پھر وہاں سائڈ کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اب ہم نے اینما تکو اینما تولو فثم وجہ اللہ، یہ آیت پر حق ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ویسے اللہ ہر طرف ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمیں چہرہ قبلہ کی طرف کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، جب کوئی آدمی فوت ہونے لگتا حکم یہ تھا کہ وہ وصیت کر کے جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، قربا کے لیے، کہ یہ میرا مال اس کو دینا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ جو پہلی میں نے آیت کریمہ پڑھی جو منسوخ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے، اور جس سے وہ منسوخ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے منسوخ ہو گئی۔ اب دوسری جو آیت میں نے پڑھی ہے، کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ جب تم میں کسی کی موت کا وقت آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبیوں کے لیے، یعنی اپنی اولاد کے لیے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے وصیت کرے۔ یہ حکم تھا کہ مرنے والا اگر اس کے پاس مال ہو تو وہ وصیت کر کے مرے کہ میرا اتنا مال میرے باپ کو دے دینا، اتنا میری ماں کو دے دینا، اتنی میری اولاد کو دے دینا، اتنا میری بیوی کو دے دینا۔ یہ وصیت کر کے فوت ہو تو جب اللہ کریم نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تمہاری اولاد کے معاملے میں وصیت کر دی ہے، تاکید کر دی ہے کہ اتنا اتنا مال اولاد کو دینا ہے۔ اب وصیت کرنے کی ضرورت اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے اپنے قریبی جن جو وارث ہیں، اب ان کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے خود وضاحت کر دی کہ اتنا فلاں کا بنتا ہے، اتنا فلاں کا، اب وصیت نہیں۔ اور اگر وہ وصیت کر بھی جائے، اگر وہ وصیت کر بھی جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے اولاد میں سے کسی پر ناراض ہوتا ہے، کسی پر راضی ہوتا ہے، جس پر بہت راضی ہو تو اس کے بارے میں مرتے وقت کہہ دیتا ہے یہ اتنا مال اس کو دے دینا، اور اس پر ناراض ہے اس کو اتنا دے دینا۔ اب اگر وہ وصیت کر بھی جائے اس پر عمل نہیں ہوگا، عمل کس پر ہوگا؟ جو قرآن نے حصے تقسیم کی، جو وراثت کا مسئلہ قرآن نے بتایا اس کے مطابق وہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اب اس کی مرضی نہیں چلے گی، اب اس کی وصیت نہیں چلے گی، جو قرآن نے حکم دیا ہے وہ چلے گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تمہاری اولاد کے سلسلے میں
تمہیں تاکید کر دی ہے، وصیت کر دی ہے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ اب تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کو منسوخ کر دیا۔ اب وہ 180 جو ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ آیت تلاوت ہوتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ عمل کس نے روکا؟ اس آیت نے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 180 نے یہ عمل روک دیا کہ اب اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ ہوگا کہ جو قرآن نے وصیت کی ہے، جو قرآن نے حصہ رکھا ہے، وہی دینا ہوگا۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب، جس طرح فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو پچھلی امتیں تھی، جس طرح ان پہ روزے فرض تھے نا، بالکل اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا۔ اب پچھلی امتوں کا روزہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ سونے سے پہلے اگر کوئی آدمی کچھ کھا پی سکتا ہے تو وہ کھا پی لے، لیکن جب نیند آ جائے اس کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے قرآن میں الگ آیت ہے، وہ جب روزہ شروع ہو جاتا تھا نا، اب پچھلوں کا روزہ تو یہ تھا، اور دوسرا پچھلوں کے روزے میں یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، قریب نہیں جا سکتا تھا۔ یہ پچھلے لوگوں کا جو روزہ تھا وہ یہ تھا۔ اب ہمارا روزہ کیا ہے؟ شروع میں اس پر عمل رہا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی آدمی بیوی کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سونے تک روزہ ہے، یوں ہی نیند آ گئی اس کے بعد روزہ شروع۔ تو ایک صحابی اس نے روزہ رکھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا، سارا دن کام کرتا رہا، شام کو واپس آیا، تھوڑا بہت افطاری کی، ابھی کھانا وغیرہ کھانا تھا، نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی روزہ شروع ہو گیا۔ ایک دن یا 2 دن ایسے ہی گزرا، وہ بے ہوشی تک پہنچ گیا۔ جب نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، پریشانی بڑھی، تو اللہ نے فرمایا، آیت نازل کر دی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود الی الفجر۔ اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو جہاں تک کہ وہ نہ پھٹ جائے، سیاہی سے سفیدی ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ اب وہ جو تھا نا کہ نیند آنے کے بعد روزہ شروع ہوتا، وہ کوئی بات نہیں، اب وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب ہمیں کیا ہے کہ سحری شروع ہونے تک، سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، کب؟ جب وہ پڑتی ہے، سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جاتا ہے، اس وقت تک اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو۔ اور دوسرا، پچھلے لوگوں کا روزہ یہ تھا کہ وہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے تھے، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ عمل رہا۔ پھر کچھ لوگوں سے رہا نہ گیا، انہوں نے قربت کر لی، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی، اب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا کہ روزے کی راتوں میں
تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا حلال ہے۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی اس آیت جو کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ اس طرح فرض ہے جیسے پہلوں پر فرض تھا، لیکن اس میں سے دو فرق نکلا ہے۔ ایک یہ نکلا کہ رات کو کھا پی سکتے ہیں سحری تک، اور دوسرا بیوی کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 187 ہے، اس نے یہ آیت نمبر 183 کو منسوخ کر دیا۔ اب ہمارا روزہ ان پہلوں والا نہیں ہے، اس میں تبدیلی آ گئی۔ میرے آقا نے حکم دے دیا، قرآن نے حکم دے دیا کہ تم اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو رمضان کی راتوں میں، لیکن سحری سے پہلے، جب سحری کا وقت ہو جائے، سحری کھانی ہے، اس سے پہلے۔ تو میرے بھائی، اب وہ قرآن کی آیت کا یہ حکم منسوخ ہے کہ اس طرح روزہ نہیں مارا جس طرح پہلوں کا تھا، اس میں فرق آ گیا۔ تو اس سے یہ آیت 183 نمبر 187 نمبر سے منسوخ ہوئی سورہ بقرہ کی۔ اور پھر یہ بھی تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، روزے کا حکم تھا، لیکن اگر کوئی چاہے وہ فدیہ دے سکتا ہے روزے کا، تو وہ فدیہ دے دے۔ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے فدیہ دینے کی تو وہ فدیہ دے دے، روزے کی بجائے فدیہ دے سکتا تھا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ اللہ فرماتا ہے فدیہ دے سکتا ہے، اگر تم میں کوئی طاقت رکھتا ہو تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے دے۔ لیکن بعد میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اس نے اس آیت کو منسوخ کیا۔ وہ کیا ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے، بس اسے چاہیے کہ روزہ ہی رکھے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک آدمی تو بیمار ہے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ فدیہ دے گا۔ یہاں بھی ایک بات قابل توجہ ہے، ایک آدمی بیمار تھا، وہ فدیہ دے دے گا، روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، وہ فدیہ دے دے۔ اگلے رمضان سے پہلے اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کو یہ روزے بھی رکھنے پڑیں گے، فدیہ بھی ادا ہو گئے لیکن روزے پھر رکھنے پڑیں گے۔ اگر ٹھیک نہیں ہوا تو پھر ٹھیک نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تیمم کیا، پانی نہیں ملا تھا تو تیمم کر لیا، اب تیمم کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اچانک ہمیں پانی مل گیا، اب پانی ملنے کی دیر ہے، تیمم ختم ہو گیا۔ اگر پانی نہ ملتا تھا، 10 دن نہ ملتا، تیمم سے کام چلتا تھا، لیکن یوں ہی پانی ملا، اب تیمم ختم ہو گیا، اب تیمم ختم ہو گیا، اب تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کرنا ہوگا، غسل واجب تھا تو غسل کرنا ہوگا، تیمم سے کام نہیں چلے۔ تو اسی طرح پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی فدیہ دے سکتا ہے تو وہ فدیہ دے، فدیہ دے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ روزہ نہ رکھے، اور طاقت رکھتا ہے فدیہ دینے کی، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، وہ کھلائے۔ لیکن اگر وہ اب یہ آیت نازل ہو گئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو آدمی روزہ رکھے، فرمایا تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے، ادھر رمضان سے اور وہ موجود ہو، تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے۔ یہ فدیے والا آپشن صرف ان کے لیے ہے جو بیمار ہیں۔
ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں۔ اب یہ آیت نمبر 184 کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کو آیت نمبر 185 نے منسوخ کر دیا۔ اسی طرح وہ 4 مہینے ایسے تھے جس میں لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، مسلمانوں کے لیے لڑنا جائز نہیں تھا، اجازت نہیں تھی۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینوں میں لڑنے کا حکم اجازت نہیں تھا۔ وہ آیت کریمہ تھی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ تم سے لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں، اس میں لڑ لیں تو اس میں لڑنا منع ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، ان میں لڑنا منع تھا۔ اب یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے۔ اس میں اس آیت میں ان 4 مہینوں میں لڑنے کی حرمت ہے کہ تم نہیں لڑ سکتے، 4 مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے۔ اب اس آیت کو منسوخ کس نے کیا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 نے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 نے اس کو منسوخ کر دیا۔ وہ کیا تھی؟ قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ اب حکم آ گیا کہ تم مشرکوں کو قتل کرو ہمیشہ ہی، ہر حال میں اور ہر وقت، جیسے وہ تمہارے ساتھ ہر وقت لڑتے ہیں نا، تم بھی ان کے ساتھ ہر وقت ہی لڑتے۔ اب مہینوں کی پابندی نہیں کہ فلاں مہینے میں نہیں لڑنا، ان سے نہیں لڑنا، فلاں میں نہیں لڑنا، نہیں، اب تم نے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ اب وہ حرمت 4 مہینوں کی حرمت جس میں لڑنا منع تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کو منسوخ کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 نے۔ اب کوئی آدمی کہے ہمارے ہاں جنگ لگ جائے، مہینہ ہو محرم کا، مہینہ ہو رجب کا، مہینہ ہو ذوالقعدہ کا، مہینہ ہو ذوالحج کا، انڈیا ہم پر وار کرتے ہیں۔ اب کیا ہم کیا کہیں گے کہ بھی قرآن کی آیت ہے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کرنی۔ اب ان ایسے آیت کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو پھر انڈیا اپنے مرضی کر لے گا۔ اب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن نے بتا دیا نہیں، تم لڑو، مہینہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، جب مشرک تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو اور ان کو قتل کرو۔ اب اس آیت پہ ایک آدمی اس آیت کو لے کر اب ہمیں ناسخ منسوخ کا پتہ نہ ہوتا، ناسخ منسوخ کا پتہ نہ ہوتا تو ہم اس آیت کو لے کر بیٹھ جائیں کہ نہیں، کوئی مخالف جنگ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو کرتا رہے، یہ ہمارے حرمت کے مہینے لڑنے کی اجازت نہیں، تو اب ہم تو مارے گئے۔ تو ہمیں اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، اس کے بدلے میں اس آیت کو اس کا ناسخ مانتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کو، جس میں پروردگار عالم نے فرما دیا کہ لوگوں، مسلمانوں، قاتل المشرکین کافہ، مسلمانوں ان کے ساتھ پورا پورا لڑو، جیسے یہ تمہارے ساتھ ہر وقت لڑتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ ہر وقت لڑو۔ اب ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ محرم میں حملہ کرتے ہوئے ہمیں جواب دینے کی اجازت ہے، رجب میں حملہ کرتے تب بھی جواب دیں گے، ذوالحج میں حملہ کرتے تب بھی جواب دیں گے، محرم میں حملہ کرے، رجب میں حملہ کرے، 4 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں حملہ کرتے، جن مہینوں میں ہمارے لیے لڑنا ناجائز تھا اب ہم لڑ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے حکم کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 نے منسوخ کر دیا۔ اب کوئی آدمی قرآن لے کر آ جائے، وہ دیکھو جی تم لڑ رہے ہو، محرم کا مہینہ ہے، دیکھو جی تم جنگ کر رہے ہو، تمہارے مظاہر کر رہے ہیں، رجب کا مہینہ ہے، تمہارے مظاہر کر رہے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، تمہارے
تمہارے مظاہر چل رہے ہیں، ذوالحج کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ آیت تم نے پہلے کی پڑھ رہا ہے، بعد والی پڑھ، یہ منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ جس آیت نے اس کو منسوخ کیا ہے اس آیت نے بتا دیا نہیں، اب یہ حرمت والے مہینوں میں تمہارے لیے لڑنا ناجائز نہیں، جب بھی دشمن تمہارے ساتھ لڑے اسی وقت اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو یہ ہے ناسخ اور منسوخ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا جب ناسخ منسوخ کا پتہ ہی نہیں ہوگا عمل کیسے ہوگا، اور عمل ہوگا نقصان ہو جائے گا۔ ایک آدمی اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کے بیٹھا نہیں، ہماری حرمت کا مہینہ ہے تو وہ تو اپنا کام کر جائیں گے، اس لیے نہیں، قرآن کہتا ہے لڑو۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے، حکم تھا والذین یذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، وہ عورت چھوڑ کے جائے یا عورتیں چھوڑ کے جائے، تو وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے گھر میں یہ سال بھر رہیں گی، ان کا نان نفقہ بھی دینا ہے اور سال بھر یہ میرے گھر میں رہیں گے۔ پہلے حکم یہ تھا، یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے۔ اگر کسی آدمی کی بیوی فوت ہو گئی یا کوئی آدمی فوت ہونے لگا، اس کی ایک بیوی تھی یا دو تھی یا تین تھی یا چار تھی، چار تک شریعت اجازت دیتی ہے، تو پہلے حکم کیا تھا وہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ ایک سال یہ میرے گھر میں رہے گا، اس کو نام نفقہ بھی دیا جائے گا، یہ کہیں اور شادی بھی نہیں کر سکے گی، یہ میرے گھر میں ایک سال گزارے گی۔ تو یہی حکم چلتا تھا۔ اب اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کی بیوی کے لیے کیا حکم یہی ہے کہ وہ سال وہیں رہے گی، سال پورا کہیں شادی نہیں کر سکے گی، سال پورا اس کا نان نفقہ اسی گھر میں ہوگا؟ نہیں، ایک اور جوان ہے شادی کے وہ قابل ہے، وہ نئی جگہ شادی کر سکتی ہے، تو اب اس کے لیے یہ بندھن ختم ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 نے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 نے اس کو ختم کر دیا، فرمایا نہیں، اب پورا سال نہیں رکنا، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے 10 دن اس بیوہ کا سوگ ہے، اس کی عدت ہے، 4 مہینے 10 دن۔ یوں ہی 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، وہ اپنی مرضی سے جہاں اچھے طریقے سے رہنا چاہے وہ رہ سکتے ہیں، نئی جگہ شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اب سال والی مدت ختم کر دی قرآن نے۔ اب کوئی آدمی، یہ میں عرض کروں ناسخ منسوخ کا فائدہ کیا ہے جاننے کا، اب کوئی آدمی اسی سورت بقرہ کی آیت نمبر 240 پر بیٹھا رہے کہ نہیں جی اس میں تو ہے پورا سال رکی رہے، اپنے آپ کو روکے رکھے اسی گھر میں، نکلنے کے بغیر، سال کے بعد اس کا نام نفقہ بھی چلتا رہے گا، اس کے بعد وہ جہاں جانا چاہے جائے، تو اس پر بیٹھا رہے، ہم اسے کہیں گے میرے بھائی یہ حکم پہلے کا ہے، یہ آیت کریمہ پہلے کی ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اس کا ناسخ کون سا ہے؟ جہاں آیت میں آ گیا اربعۃ اشہر و عشرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 کا میں نے ایک ٹکڑا پڑھا ہے، یہ پوری آیت نمبر 234 جو ہے جو اس آیت کو منسوخ کر رہی ہے، تو اس میں اللہ فرماتا ہے 4 ماہ 10 دن، یعنی جو بیویاں تم نے چھوڑی ہیں وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو روکے گی، 4 ماہ 10 دن ان کی عدت ہے، 4 ماہ 10 دن ہی ان کا سوگ ہے، یوں ہی 4 ماہ 10 دن ان کو گزر جائیں، اس کے بعد وہ جہاں چاہیں جائیں، شادی نئی جگہ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، اب سال روکنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ ہے ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ، اور یہ ہے فرق ناسخ اور منسوخ میں۔ ہم نے منسوخ ہے تو پر عمل نہیں کرنا، بلکہ جو ان کی ناسخ ہے، جنہوں نے ان کا حکم معطل کیا، ہم نے وہ معطل کرنے والی پر عمل کرنا ہے، جس کا حکم معطل ہو گیا اس
نہیں کرتے، لیکن وہ قرآن میں ہے، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس کے ہر حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، یعنی ہے قرآن، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل اس پر نہیں ہے، عمل اس پر ہے جو اس کے بعد نازل ہوگا۔ اب اسی طرح ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے یا اس کو چھپاؤ تو اللہ نے تو اس کا حساب دینا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے یا تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، ہر چیز کا اللہ حساب مانگے گا، یحاسبکم بہ اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے دل میں تو بڑا کچھ آتا ہے، غلط خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، صرف دل میں آئے ہیں، اس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تمہارے دل میں جو ایسا بھی خیال آئے اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب کس کا ہوگا؟ جس پر تم نے عمل کر دیا۔ اب ہمارے دل میں یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے، کسی قسم کا بھی وسوسہ آ سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں، ہم کیسے روکیں گے؟ تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اب یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے، تو ہمارے لیے بڑی پریشانی تھی کہ ہمارے دل میں تو خیالات آتے ہیں، اگر اللہ پتہ نہیں کیسے کیسے خیال آتے ہیں، بڑے بڑے گھٹیا خیال بھی آتے ہیں، اب ان کا حساب بھی اگر اللہ نے مانگ لیا تو کیا بنے گا؟ تو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 نے اس کو منسوخ کر دیا، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے، جو اٹھا نہیں سکتی اس پر اللہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ اس آیت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 نے 284 کو منسوخ کر دیا۔ کیا مطلب؟ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا اللہ حساب نہیں لے، وہ اللہ نے ہم پہ ضروری نہیں کیا، اس کا حساب نہیں لے گا، بلکہ ہم پر حکم ہے کہ تم کرو۔ اب ہمارے دل میں وسوسے آ جائے، کوئی برا خیال آ جائے تو اس سے ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا، اللہ حساب نہیں مانگے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر نہیں بوجھ ڈالتا اتنا ہی مگر جتنا وہ اٹھا سکتا، یعنی کسی پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ تو اگر یہ وسوسے جو ہمارے دل میں آتے ہیں، خیالات غلط آتے ہیں، اگر ان کا بھی اللہ حساب لینا پڑ جائے تو یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا۔ اب قرآن کی اس آیت نے بتایا نہیں، زیادہ بوجھ اللہ ڈالتا نہیں، تو اس آیت نے اس کو منسوخ کیا۔ اب اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے، اور اتنا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اتنا ڈرنے کا کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ آیت کریمہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، لیکن
یہاں پر بات کرتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے نسخ میں اختلاف ہے، بعض علماء نے ان کو منسوخ نہیں مانا، اس کی تعویل ان میں سے ایک آیت یہ ہے، اس کو بعد نے تعویل کر لی، منسوخ نہیں مانا، محکم مانا۔ علامہ سیوطی نے اور دیگر نے اس کو منسوخ مانا۔ کس آیت سے منسوخ مانا؟ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 سے اس کو منسوخ مانا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم ڈرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ پہلے فرمایا اتنا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں ہے کہ تم مسلمان ہو، لیکن اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ سے پس اللہ سے ڈرو، کتنا؟ جتنی تم طاقت رکھتے ہو ڈرنے کی، استطاعت رکھتے ہو اتنا ڈرو۔ اب اس سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کو منسوخ کر دیا۔ یہ تقریباً 8 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھی ہیں ناسخ منسوخ۔ ویسے تو 20 آیتیں ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے ہیں، 20 آیتیں، لیکن میں نے اور بعض مفسرین نے ان 20 کو نہیں مانا، 12 کا ذکر کیا کہ 12 منسوخ ہیں، باقی جو 8 ہیں ان میں تعویل ہو سکتی ہے۔ علامہ سیوطی نے اتقان میں 20 کو منسوخ مانا، میں نے ان میں سے 8 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی طرح 4 اور ہیں، اگر سبھی کے نزدیک جو ہیں وہ 12 ہے تو 4 اور ہیں، تو یہ ہیں منسوخ آیتیں۔ میں ان کی مثالیں آپ کو دے دی، اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ یہ میں نے آج ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے کچھ باتیں کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر میں جہاں جہاں آیت آئے گی اس کے ناسخ منسوخ کا حکم وہاں بھی بتا دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو جمعہ آ رہا ہے، اگلا جمعہ، اس جمعے کو جمعے سے پہلے یہ آدم چوک پرانے ڈاک خانہ کے قریب حاجی ملک محمد شوکت صاحب کی رہائش گاہ پر سالانہ محفل بڑی 11ویں شریف منعقد ہوگی، جس میں انشاءاللہ دیگر نعت خانوں کے ساتھ ساتھ میں بھی حاضر ہوں گا۔ احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ جو جمعہ آ رہا ہے اسی جمعہ کو انشاءاللہ جمعے سے پہلے یعنی 10 بجے سے جمعے کے ٹائم سے پہلے یہ محفل پاک ہوگی، جس میں انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا اور دیگر نعت خوان حضرات بھی ہوں گے۔ یہ حاجی ملک محمد شوکت صاحب مرحوم ان کی رہائش گاہ کے سامنے یہ سالانہ محفل پاک ہے 11ویں شریف کی۔ احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔